طلبا ایک بار پھر سے السلام علیکم. لیکچر نمبر 15. اس میں دوبارہ سے ہم اپنے سبق کے رہنے والے حصے کی ریڈنگ کریں گے، یعنی مطالعہ کریں گے، مشکل مقامات کے تشریح کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے. ختم کیا تھا میں نے پچھلا لیکچر کہ دولت مند جو ہیں وہی لوٹ مار کرتے ہیں، وہی متکبر ہوتے ہیں، غرور پسند ہوتے ہیں، وہی خود پسند بھی ہوتے ہیں اور وہی حاسد بھی ہوتے ہیں. پہلے تو خدائی کے کارخانے یعنی خدا کے بنائے ہوئے سارے جتنی بھی نعمتیں ہیں فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کے مطابق کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں، یعنی سامان فراواں نہ ختم ہونے والا، بہت زیادہ جو کچھ درکار ہو موجود تھا. اور اسی بے احتیاجی، یعنی جب کوئی مجبوری نہ ہو، احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو، کو لوگ تونگری کہتے تھے، دولت مندی. پھر یہ سمجھ لیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جب ہمسایہ محتاج ہوگا. آپ یہاں دیکھیے کہ غربت اور دولت مندی، اب یہاں طبقاتی تقسیم ہے کہ انسان جو ہے پھر اب دو طبقوں میں بڑھ رہا ہے. ایک لوٹ مار سے امیر بن گئے ہیں اور ایک جو ہے سے اپنی سادہ لوئی کی وجہ سے غریب رہ گئے ہیں اور محتاج ہو گئے. چنانچہ اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے. تو یہ بھی حسد ہے جی کہ کسی کے مرتبہ اور مقام سے جلنا اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے. یہ غریبوں میں بھی حسد ہوتا ہے کہ دوسروں کے خوبصورت زندگی کو دیکھ کر، یعنی خود محنت کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے، تو حسد یہی بیماری ہے جی، یہ جلتے رہتے ہیں. حالانکہ انسان کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے، احتیاج محتاجی کو کہتے ہیں اور افلاس غربت اور تنگ دستی. یہ احتیاج اتنی بری بیماری ہے. مولانا روم کا ایک خوبصورت ترین شعر سنیے: آنکھ کے شیراں را کند روبا مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو شیروں کو بھی لومڑی کی طرح بزدل اور چاپلوس بنا دیتی ہے؟ تو سو وہ محتاجی ہے، محتاجی ہے اور محتاجی ہے. دنیا کی بڑی بڑی بہادر قومیں بھی جب زوال آشنا ہوتی ہیں تو سو غریب اور محتاج ہو کر ہی ہوتی ہیں. نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے یعنی ایک پیر کے بیٹے بن کر آ گئے. حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر سے تھا. طمع خام، لالچ، خمیر سرشت کو کہتے ہیں، وہ مادہ جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہو. خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے. معتقد بھی پیروکار کو کہتے ہیں. اور شخص اپنے تئیں یعنی اپنے طور پر حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سو اپنے آپ کو ضرورت مند، غریب اور محتاج بیان کر کے خوش ہوتے ہیں. مقامی افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت اور ناس کہتے ہیں منحوس کو قدم کے آنے سے ملک کے فراغ کا رنگ بدل گیا. یعنی وہ خوشحالی کا رنگ جو تھا سو وہ تبدیل ہو گیا جی. یعنی انواع اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا. اب کیا تھا؟ مختلف قسم کی ضرورتیں انسانوں کے درپیش آ گئیں. اب کیا موسم تھے، سال میں 4 موسم ہو گئے. زمین بنجر ہو گئی، یعنی اس نے فصلیں دینا بند کر دیا. میوے کم ہونے لگے، پھل کم ہو گئے. ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ٹھہری. غریب آج بھی یہی چیزیں کھا کر زندہ رہتے ہیں. خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر کے رکھ دیا. جاڑا جو ہے یعنی سردیوں کا موسم، یعنی زمین بیرن اور بنجر ہو جاتی ہے، کچھ نہیں اگتا. تو سو انسانوں کے لیے سب سے مشکل ترین موسم ہوتا ہے جی.
پہلے بھی پہلے زمانوں میں بھی تھا اور آج بھی ہے جی. کبھی کبھی قید سالی خشک سالی جی کا ٹڈی دل جی. ٹڈی دل کہتے ہیں مکڑیوں کے ہجوم کو، یعنی یہ پورے کا پورا ہجوم ایک بادلوں کی طرح آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس میں اتنے زیادہ مکڑے ہوتے ہیں، ٹڈے ہوتے ہیں کہ جو ساری فصلیں اور جتنی بھی ویجیٹیشن جو سبزہ ہوتا ہے روئے زمین پر اسے چٹ کر جاتے ہیں جی. اسی لشکر میں وبا کہتے ہیں اڑ کر لگنے والی متعدی بیماریاں، پیناڈیمکس یا ایپیڈیمکس جو ہوتی ہیں، جیسے آج کل بھی پوری دنیا ایک وبا کا شکار ہے. امراض غول کے غول، کیا یعنی فوج در فوج، جھنڈ کے جھنڈ بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے. غرض عالم میں ایسا تہلکہ یعنی ہلچل مچ گئی کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی. بیٹا یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی نظام ہوتا ہے وہ جب سیچوریٹ ہو جاتا ہے نا، گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بہتری کی گنجائش، تو اسی وقت یہ بہتری کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے. اسی کو انقلاب کہتے ہیں جی. تو یک قلم برباد یعنی کیا کہ سو اسی وقت ہی یعنی ایک لفظ لکھنے سے برباد ہو جاتا. سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قید کی مصیبت، قید اب بھوک کو بھی کہتے ہیں جی، غضب تھی، کیونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی. یہ ساری برائیاں جتنی بھی ہیں نا، یہ غربت اور محتاجی کی وجہ سے تھیں. اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتانے لگے کہ انسان جب وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا اس کو. عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ اور تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ جب زوال کا موسم آتا ہے، زوال کا وقت آتا ہے کسی قوم پر، تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، نہ تو کوئی بہتری کی تدبیر بتاتا ہے اور نہ ہی کوئی صلاح دیتا ہے جی. کیا اب آپ دیکھیے کہ یہ تدبیر اور مشورہ بھی کرداروں کی شکل میں پیش کیے مولانا محمد حسین آزاد نے، اور وہ ایک سیب کے درخت سے جھولا ڈال کر جو ہیں سو اب جھولتے رہتے ہیں کہ سوچو کہ ہماری ضرورت کسی کو نہیں تو سو اب ہم بھی یعنی خود چل کر کسی کے پاس نہیں جائیں گے. ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے. البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے. یہ سب مل کر اس کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ملے. یعنی محتاجی اور افلاس جو ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیماریاں ہیں جی. وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، خسرو آرام. پھر ذکر آ گیا آرام کا. ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا شکر ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان بیٹا ہمیشہ بھی جب بھی کسی مشکل میں پڑتا ہے، چاہے وہ گناہ کی سزا ہو یا کوئی غلط کام ہو، تو سب وہ اس کا اپنا سارا کیا دھرا ہوتا ہے. قدرت کو یا مشیت کو اس کی برائی منظور نہیں ہوا کرتی تھی. یہ افلاس ایسی بری بلا کہ انسان کو بے کس اور بے بس بنا کر یعنی مجبور اور لاچار بنا کر رکھ دیتا ہے. مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں، اور مانگے تانگے سے انسانی زندگی نہیں گزر سکتی، نہ ہی کھایا پیا جا سکتا ہے. دیکھو اس نے ملک کی فراق کو کیسے تباہ کر دیا اور کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں. اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے جی. بیٹا آپ دیکھیں نا، نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. ضرورت نے انسان سے ساری چیزیں ایجاد کرائیں، اور اگر انسان یعنی محنت پسند ہو تو اپنے جتنے بھی برے اور مشکل ترین حالات بھی ہوں تو سو ان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. بے شمار انسانوں نے ترقی کی آس پاس، یعنی بے شمار مثالوں کی لوگوں کی مثالیں آپ کے اپنے آس پاس بھی موجود ہوں گی.
اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے جی۔ مایوسی کفر ہوتی ہے، انسان کو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور امید کو ہی راہ بھر مان کر اپنے راستے کی محنت کرنی چاہیے جی۔ ہنرمندی نے اسے پالا ہے، ہنرمندی کاریگری جی۔ کمال کا شاگرد ہے، کمال اوج کو کہتے ہیں ترقی کو، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان میں ہے۔ مقدمہ سے مراد یہاں کیا؟ سلطنت کے سارے اچھے اور برے حالات کی تفصیل چ۔ دوسرے، ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، کیا کہ سو انسان کا جسم جو ہے ٹھیک ہے سو ماں کے دودھ سے بنتا ہے۔ استاد کی پھرتی اور چالاکی، استاد کی تربیت اور اس کا پڑھایا ہوا علم کام آتا ہے، شاید کچھ کر گزرے جی۔ کیا کہ سو انسان کو کامیابی کے لیے ایک علم درکار ہے، ایک اس کی اپنی جسمانی صلاحیتیں درکار ہے، اور ایک اس کی یعنی جو شعوری قوت ہے وہ درکار ہے جی۔ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا، اور سیدھے محنت پسند خرد مند کے سراغ میں یعنی اس کی تلاش میں نکل آئے۔ دامنے کو میں دیکھا پہاڑ کے دامن میں کہ ایک جوان کبھی ہیکل یعنی لئیم شہیم جسے کا مالک، جسم کا چہرہ اس کا ہوا سے جھرجھرایا ہوا، ہوا کا مارا ہوا جی، دھوپ میں تمتمایا ہوا، یعنی جس طرح کسانوں کے جسم جو ہیں سو وہ دھوپ میں تپے ہوئے ہوتے ہیں جی۔ مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹا ہوا یعنی مضبوط، پسلیاں ابری ہوئی یعنی باہر نکلی ہوئی، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کہتے ہیں تعمیر کو جی۔ بیٹا آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں دو ہی تعمیری قوتیں ہیں جی، ایک کسان ہے جو زمین میں ہل چلا کر لوگوں کے لیے رزق پیدا کرتے ہیں، اور ایک تعمیر کرنے والے مزدور جو ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو سو مزدور اور کسان کی اصطلاح بھی زندگی سے یہیں سے سیکھی انسانوں نے، اور پھر اس کو سیاسی اور تاریخی حوالوں سے بھی استعمال کیا۔ معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، یعنی اس کا سانس پھولا ہوا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک برج کی عمارت بنا ڈالی ہے جی۔ برج کہتے ہیں جی کسی ٹاور کو، کسی مینارے کو۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان مصیبت کی اپنی سنائی۔ بیٹا یہ یہاں تک بھی یہ سبق چلتے چلتے پہنچا ہے، اب کیا ہے کہ سو انسان نے محنت کرنا سیکھا ہے جی۔ اب کیا ہے کہ سو محنت کے بعد حاصل ہونے والی انسانی کامیابیاں جو ہیں ٹھیک ہے تو سو وہ ان تک انسان کس طرح پہنچتا ہے، یہ ہم مکمل کریں گے اپنے لیکچر نمبر 16 میں۔ اللہ حافظ۔